مولانا کام کرنے والے تمام کے تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور حضرات علماء کی طرف سے مولانا فیروز صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، دنیا میں ہر کام بہت آسان ہے، لیکن طالب علموں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جب ایک استاذ اپنے کسی طالب علم کے اوپر محنت کرتا ہے تو اپنے سر کی پوری نسیں کھل جاتی ہیں اس بچے کو پڑھانے کے لیے۔ 2-2 3-3 گھنٹے اس کے سر کا درد ختم نہیں ہوتا، تب جا کے یہ بچے الف با تا سا پڑھنے والے بنتے ہیں، تب جا کے یہ بچے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولضالین آمین تک کے پڑھنے والے بنتے ہیں۔ اتنی آسانی سے ان بچوں کو نہیں نکھارا جاتا، اتنی آسانی سے ان بچوں کو سلیقہ نہیں سکھایا جاتا، اس میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ بہت سلیقے سے، بڑے جذبے سے، بڑی ہمت سے، بڑی طاقت سے مولانا نے کیسے ان کو نکھارا ہے وہ آپ لوگوں نے خود سنا ہے اور دیکھا ہے۔ جب ہم پوری کی پوری دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انسان کے زندگی گزارنے کا جو نچوڑ اور جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ صرف 2 ہی چیزیں ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کا کلام یعنی قرآن مجید، دوسرا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجا تھا تو حضرت معاذ سے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میں لوگوں تمہارے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تمہیں راہ ہدایت سے ہٹا دے، اپنے راستے سے بھٹکا دے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے کلام کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، تھامنا چاہیے۔ اور ان بچوں نے جو قال اللہ قال الرسول پڑھا ہے یہ بچے بھی قابل مبارکباد کے پیش ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن مجید جب بچہ پڑھتا ہے اور ایک استاذ بچے کو پڑھاتا ہے، ایک والدہ بچے پر محنت کرتی ہے، ایک باپ بچے پر محنت کرتا ہے، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ بچہ کتنی محنتوں کے بعد آج اسٹیج پر پہنچنے کے لائق بنا ہے۔ جب یہ طالبان علوم نبوت جب پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ انتہائی متبرک لوگ ہوتے ہیں، انتہائی قابل تعریف ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العزت والجلال فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ طالبان علوم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہمان ہیں، برکت کے طور پر اپنے پروں کو ان کے پیروں کے نیچے بچھا دو۔ اور اعلان عامہ ہوتا ہے کہ دریاؤں کی مچھلیوں، اے جنگل کے جانوروں، سب کے سب تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ میرے دوستو، کسی نمازی کے بارے میں اعلان نہیں ہوا، کسی دنیا دار کے بارے میں اعلان نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو حاملین قرآن کے بارے میں اعلان ہوا ہے۔ ابھی ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تھی جس میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ تعالی الى الارض، کہ جب حامل قرآن یعنی حافظ قرآن دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے، انتقال فرما جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا زمین کے اوپر وحی نازل فرماتا ہے۔
وحی بھیجتا ہے کہ اے زمین تو حافظ قرآن کے بدن کو نہ کھانا، اے زمین تو حافظ قرآن کی باڈی کو نہ کھانا، اے زمین تو حافظ قرآن کے گوشت کو نہ کھانا۔ میرے عزیزو، زمین کیا جواب دیتی ہے؟ زمین کہتی ہے کہ میں کیسے اس حافظ قرآن کے بدن کو کھا سکتی ہوں کہ جس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہو، جس کے سینے میں تیرے کلام کے انوار و برکات موجود ہوں، جس کے سینے میں تیرے قرآن مجید کے انوار و برکات موجود ہوں۔ میرے عزیزو، یہ تو حافظ قرآن کی عظمت ہے۔ اور اگر ان حافظ قرآن کو، عالم دین کو، پڑھنے اور پڑھانے والے بچوں کو اگر ہم سینے سے لگائیں گے، اپنے بچے سمجھیں گے، ان کی خدمتیں کریں گے، ان کے اپنے سروں کا تاج بنائیں گے، تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت دنیا بھی ہماری بنا دے گا اور آخرت میں سرخ روئی ہمارے مقدر میں لکھ دے گا۔ ابھی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ یہاں میری بہت ساری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، خاموش رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور اگر ان سے اوپر دیکھا جائے تو ان کے دادا پردادا وہ بھی نبی ہیں، اور اگر ان سے نیچے دیکھا جائے تو ان کی اولادوں میں وہ بھی نبی ہیں۔ میرے دوستو، اگر فکر دامن گیر ہے تو وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد، میری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے بچے پتہ نہیں کس مالک کی عبادت کریں گے، کس دین کی پوجا کریں گے، کس کو مانیں گے۔ تو حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام کو فکر دامن گیر ہوئی۔ قرآن نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ قرآن کہتا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگروں سے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، اے میری اولاد، اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سوچنے کا مقام ہے، نبی تھے لیکن کتنی زبردست ان کے سینے میں فکر دامنگیر رہی ہوگی کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے کس کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی اولاد سے فرمایا کہ میرے بچوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی اولاد نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے جو جواب دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ کے باپ دادا اور آپ کے خاندان کے جو بزرگ جس رب کو مانتے تھے، جس اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی اسی رب کو اور اس اللہ کی عبادت کریں گے، اسی اللہ کی پوجا کریں گے اور اسی کو مانیں گے۔ آج اگر ہم اپنا خود کا جائزہ لیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم تو خود اہل ایمان ہیں نہیں، اور ہمارے بچوں کی تربیت کی ہمیں فکر بھی نہیں ہے۔ جو طالبان علوم نبوت جو بچے ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ ہاں، دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اب دنیا میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ ہاں، نبی والے جتنے بھی کام ہیں یہ حضرات علماء عظام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں، پڑھائیں، سمجھائیں، سکھائیں۔ اور کون آئے گا جو تم کو بتائے گا؟ کون آئے گا جو سکھائے گا؟ کون آئے گا جو سمجھائے گا؟ کوئی نہیں آئے گا میرے عزیزو۔ یہ حضرات علماء، یہ پڑھنے والے بچے، ہاں، یہی آپ کو بتائیں گے کہ اگر 2 رکعت نماز کی نیت باندھنا ہے تو کیسے باندھیں گے، قرآن مجید میں غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو کیسے کریں گے، اگر قبر میں جنازہ ترچھا ہو گیا تو اس کو سیدھا کیسے کریں گے۔ یہ تمام کے تمام مسائل یہ آنے والے وقتوں میں یہ بچے بتائیں گے۔
یہ تب بتائیں گے جب ہم ان کے اوپر محنت کریں گے، ہم ان کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیجیں گے۔ جتنی محنت، جتنی ذمہ داری ایک استاذ کی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ گھر کے ذمہ دار کی اس سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فکر کے ساتھ، وقت کے ساتھ، ہر اعتبار سے بچے کو تیار کر کے وہ دینی درسگاہ تک بھیجے۔ ایک واقعہ ہے، بغداد میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ اصل رہنے والے وہ خراسان کے تھے، جن کا نام بشر بن حارث بن عبد الرحمن الحافی المروزی علیہ الرحمہ بتایا جاتا ہے۔ یہ جب تک خراسان میں رہے تب تک تو یہ علم سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ نہیں کر پائے۔ جب خراسان سے سفر کیا بغداد کی طرف تو وہاں بھی اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ نہیں کر پائے۔ جب کہتے ہیں کہ کسی اہل نظر کی نظر جب پڑ جاتی ہے تو دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ ان کا جو کاروبار تھا وہ شراب کا کاروبار تھا، شراب بیچا کرتے تھے، خود بھی نشے کے عادی تھے۔ ایک مرتبہ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ واقعہ یوں ہوا کہ شراب کے نشے میں دھت تھے اور گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ ایک کوئی گندگی کا ڈھیر دکھا جس پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس شرابی نے شراب کے نشے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے اور وہاں سے نشے میں آ کر اپنی دکان پر بیٹھ جاتا ہے۔ اگلے دن اس کی دکان پر ایک سفید پوش نہایت سنجیدہ مزاج ایک بزرگ آتے ہیں۔ جب وہ دروازے پر پہنچتے ہیں تو بشر بن حارث بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے شراب خانے کا وقت ختم ہو گیا، بند ہو گیا، مزدور چلے گئے، کل آنا، کل میں آپ کو شراب دوں گا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے شراب نہیں چاہیے، مجھے بشر بن حارث بن عبد الرحمن سے ملنا ہے۔ تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ بشر بن حارث بن عبد الرحمن کہنے لگے کہ آپ اس کو کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ اللہ رب العزت والجلال نے سلام اس بندے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ فلاں شراب خانے میں ایک میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک میرا بندہ وہاں شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس کو جا کر کے میرا سلام عرض کرو۔ بشر بن حارث بن عبد الرحمن رونے لگے اور کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب بشر بن حارث بن عبد الرحمن سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نام کو میں نے سینے سے لگایا، اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی۔ ایک زمانہ وہ گزرا کہ بشر بن عبد الرحمن کے پاس امام احمد ابن حنبل جیسے محدث ہو کر کے آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بشر بن حارث بن عبد الرحمن جس وقت سے توبہ طائب ہوئے تھے اس وقت سے کبھی بھی پیر میں چپل نہیں ڈالی، ننگے پیر بغداد کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے۔ الحافی جو ان کو لقب دیا گیا تھا وہ اسی اعتبار سے دیا گیا تھا کہ بغیر چپل کے چلنے والا انسان جو بغداد کی گلیوں میں چلتا پھرتا رہتا تھا۔ میرے عزیزو، لفظ اللہ کو جب اس انسان نے اپنے سینے سے لگایا تو اللہ نے دنیا کی تاریخ میں اس انسان کو سب سے بڑے بزرگوں میں شمار فرما دیا۔ اور یہ جو طالبان علوم نبوت ہیں، یہ صبح سے لے کے شام تک قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ اللہ کی ضربیں موجود ہوتی ہیں۔ کیا ہم ان بچوں سے محبت کریں گے کہ اللہ ہمیں وہ مرتبہ نہیں دے گا، کہ اللہ ہمیں وہ بلندی نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں ان کی قدردانی کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہمیں ان کی قدردانی کرنا چاہیے۔ ہاں، قدردانی کیسے ہوتی ہے؟
علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ایک شعر بولا ہے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، کہ ید بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، اور پڑھ لکھ کر کے کوئی امام بخاری بنا، امام مسلم بنا، امام نسائی بنا، امام راغب بنا، امام ترمذی بنا۔ یہ اہل اللہ کہاں سے بنے، کہاں سے پیدا ہوئے؟ انہی بوریوں پہ بیٹھ کر کے یہ لوگ قال اللہ قال الرسول پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ میرے عزیزو، تب ہی سے یہ سلسلہ چلتا رہا مکتب کی شکل میں، مدارس کی شکل میں۔ سب سے پہلا جو مدرسہ تھا وہ صفہ کا مدرسہ تھا مسجد نبوی میں، جس کے معلم اول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور طلبہ حضرات صحابہ تھے۔ وہیں سے اس کی نسبت ہے، تو کتنی پاکیزہ نسبت ہوگی۔ آج ہم مدرسے والوں کو برا کہتے ہیں، مدرسے والوں کو بھلا کہتے ہیں، اماموں کو برا کہتے ہیں، پڑھنے والوں کو بھلا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یقین جان لینا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ جو علماء کی برائیاں کرتا ہے، حاملین قرآن کی برائیاں کرتا ہے، جن کے سینے میں اللہ رب العزت کی دیے ہوئے کلام موجود ہیں، رسول اللہ کے فرامین موجود ہیں، اگر کوئی شخص ان تمام لوگوں کی برائیاں کرتا ہے تو کان کھول کر سن لو، مرنے کے بعد اس شخص کی قبر کھول کر کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا پاؤ گے۔ حضرات علماء کو کیا چاہیے آپ سے؟ کچھ نہیں چاہیے، وہ صرف بھوکے ہیں آپ کی محبتوں کے، وہ بھوکے ہیں آپ کی عزتوں کے، وہ بھوکے ہیں اس علاقے میں علم کا چراغ کیسے روشن کیا جائے، اس علاقے کو بے دینی سے کیسے بچایا جائے، یہی فکر دامنگیر ہوتی ہے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک، یہی فکر اپنے سروں پر لیے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی ایک آیت میں بڑی عجیب و غریب چیز ارشاد فرمائی کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اللہ رب العزت جب انسان کو نعمتیں دیتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدردانی کرے۔ آج جو مدارس ہمیں ملے ہیں، حضرات علماء ہمیں ملے ہیں، اہل اللہ ہمیں ملے ہیں، تو میرے عزیزو، اہل اللہ ہمیں ملے ہیں تو میرے عزیزو یقین جانو کہ ہمیں ان کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نعمتیں غیر مترقبہ کے طور پر ہمیں ملے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اے دنیا میں بسنے والوں انسانوں، کان کھول کر کے سن لو کہ میں نے جتنی نعمتیں تم کو دی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا، نعمتوں کو دگنا کرتا چلا جاؤں گا۔ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کری، نا قدری کری، تو کان کھول کر سن لینا کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو جتنا شکر ادا کرنا چاہو اتنا کم ہے، جتنا گننا چاہو اتنا کم ہے۔ یہ جو مکاتب ہیں، مدارس ہیں، حضرات علماء عظام ہیں، یہ نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ہمیں مل گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، جلسے کے تمام تر عنوان جو مولانا فیروز صاحب نے طے کیے تھے، طالب علموں کو دیے تھے، وہ انتہائی پرمغز تھے۔ جلسہ بڑا کامیاب رہا، بچوں نے جتنی محنتیں کی ہیں اس سے زیادہ میں ان کو کامیابی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمام مکاتب کا، مدارس کا، دینی خانقاہوں کا، دعوت و تبلیغ کا ہم سب مل کر کے تعاون فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ تمام حضرات کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔